المستقين حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناكبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم سامعین محترم، آج جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آج 8 شوال ہے اور آج کا دن عالم اسلام کا ایک تاریخی دن اور انتہائی غمگین دن تاریخی اعتبار سے ہے۔ یہ تاریخی اعتبار سے بہت ہی غم اس وجہ سے ہے کہ اس دن میں ایک ایسا دلخراش واقعہ رونما ہوا کہ جو تاریخ کے اندر ثبت ہو کر رہ گیا اور ابھی تک اس کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ بعض واقعات تاریخ میں رونما ہوئے اور پھر تاریخ تبدیل ہوئی تو اس واقعات کے اثرات بھی تبدیل ہو گئے، لیکن یہ واقعہ انہدام جنت البقیع آج تک اس کے اثرات باقی ہیں اور اسی طرح سے باقی ہیں۔ بہرحال آپ کی خدمت میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ بہت ہی مشہور و معروف قرآن پاک کی آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے کوئی چیز اجر رسالت کے طور پر نہیں مانگتے، فقط ایک چیز ہے اور وہ ہے مودت اہل بیت۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مودت اہل بیت ایک فریضہ الہی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض ہے کہ جسے ادا کرنا ہوگا، اور اس فریضے کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ عقیدے کے لیے یہ بات اہم ہے کہ قرآن میں یہاں پر جو مانگا جا رہا ہے وہ مودت اہل بیت ہے، اور یہ مودت اہل بیت انتہائی ضروری عمل ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مودت اہل بیت پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے کہہ کر اس چیز کو ثابت کیا کہ جیسا تمہارا عقیدہ اور ایمان توحید پر ضروری ہے، رسالت پر ضروری ہے، اسی طرح سے مودت اہل بیت پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دین اسلام کو پہنچانے والی ہے، یعنی اس کے اصل ذات وہ اللہ کی ذات ہے کہ جو دین اسلام کے مالک حقیقی ہے۔ پیغام کو لے کر آنے والی ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کو پہنچانے کے لیے بھی پیغمبر کا کام ہے، لیکن اس دین مبین اسلام کو بچانے کا ذمہ اہل بیت کے ذمہ ہے۔ اور یہی تاریخ میں ہوتا رہا کہ جب بھی کبھی بھی کوئی مشکل وقت آیا تو اس مشکل وقت کے طور پر اہل بیت علیہ السلام نے ہی مسلسل اس دین مبین اسلام کو بچایا ہے۔ عزیزان گرامی، ان کی اہمیت کا اندازہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں کہ پوری تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کس انداز سے مشکلات میں دین کو بچایا ہے، اور پھر ساتھ ہی کیونکہ یہ حکم الہی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، تو پھر عزیزان گرامی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہی مودت اہل بیت اب ادا کیسے کی جائے۔ اس کے ادا کرنے کے کئی ایک طریقے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی عظمت کو پہچانا جائے، ان کے مقام حقیقی کو پہچانا جائے، ان کی زندگی میں ان کو پہچانا جائے، ان کی شہادت کے بعد ان کو پہچانا جائے۔
یہ ہے ان کا ایک مودت ان کے ساتھ کرنے کا ایک حق ہے جو ہماری گردن پر ہے، اور ان کا مقام جیسے ہی زندگی میں ہے ویسے ہی شہادت کے بعد ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آ جاتا۔ جیسا کہ نماز کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت زندگی میں دی جاتی رہی، ان کے ظاہری وصال کے بعد بھی اسی طرح سے آج تک تمام مسلمان پڑھتے ہیں، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں ابھی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے، پیغمبر کے دور کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے۔ اسی طرح سے مودت اہل بیت کا تعلق بھی ہے، چاہے وہ زمانہ ہو چاہے یہ زمانہ ہو، ہر دور میں واجب ہے۔ تو عزیزو، یہ بات جب واضح ہے قرآن کی نص کے طور پر، تو پھر یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ تاریخ اسلام میں کہاں کہاں اہل بیت پر ظلم ہوئے اور کس انداز میں ظلم ہوئے۔ یہ تو ہمیں صاف ملتا ہے روایات کے اندر کہ ہر امام پر جس طرح سے ظلم ڈھائے گئے، ہر معصوم ہستی پر جس طرح کے ساتھ ظلم کیے گئے، کیونکہ خود معصوم کی بھی یہی روایت ہے کہ ما منا الا قتل او سم مسموم، کہ ہم میں سے کوئی بھی ہوا تو یا تو وہ قتل کیا گیا یا مسموم کر دیا گیا۔ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ان کی ظاہری زندگی میں لوگوں کا رویہ، جو دین کو بچانے آئے تھے، جن کی مودت اللہ نے واجب قرار دی تھی قرآن کے اندر، ان کے ساتھ زندگی میں ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا کہ جب وہ جاتے ہیں تو یا وہ تلوار سے شہید کیے جاتے ہیں اور یا مسموم کر دیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ان کی زندگی تک ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ لیکن ہاں عزیزو، آج کا دن اس اعتبار سے مخصوص ہے جسے انہدام جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اس مقام کی عظمت کو پہلے پہچاننا بہت ضروری ہے کہ یہ مقام کون سا مقام ہے۔ دیکھیں، ہر جگہ کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، ہر جگہ کی ایک اپنی خصوصیت ہوتی ہے۔ جیسے مکہ کی خانہ کعبہ کی اپنی اہمیت ہے، مسجد نبوی کی اپنی اہمیت ہے، نجف و کربلا کی اپنی اہمیت ہے۔ اب جنت البقیع، اس کی اپنی اہمیت ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کے لیے بہت کچھ ہے، فرامین موجود ہے، پیغمبر کی سیرت موجود ہے، سنت بھی ہے، یعنی قول کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ عمل میں بھی پیغمبر اس مقام کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور اپنی احادیث کے اندر بھی پیغمبر نے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس مقام پر دو طرح سے چیزوں کو پہچانا جاتا ہے، ایک اس کی ذاتی اہمیت اور فضیلت، اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ پہلے نمبر پر اگر ہم فضیلت پر گفتگو کریں تو فضیلت پر اس کی گفتگو یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں یہاں پر آتے اور آ کر کھڑے ہوتے اور دعا کرتے، جو وہاں پر جن کا انتقال ہوا تھا، جو وہاں پر دفن تھے، تو یہ ان کے زندگی میں یہی ہے، اور یہ مقام ایک اہم مقام ہے۔ ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے جو اس قبرستان میں دفن ہوئے، اور آ کر باقاعدہ کھڑے ہو کر رک کر یہ عمل بجا لاتے رہے۔ اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کے اندر موجود ہے کہ 70,000، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 70,000 قیامت کے دن یہاں سے لوگ بلند ہوں گے جو نیک اور صالح ہوں گے، یعنی یہ ان کی عظمت ہے 70,000، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاید 70 قبریں بھی موجود نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ 70,000 قبریں وہاں پر اس وقت کہا جاتا ہے کہ ہوں گی کہ جب قیامت کا دن آئے گا۔ عزیزو، اب اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اپنی اہمیت کے اعتبار سے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جن کی عظمت کو اس طرح سے رکھا ہو، اور پھر اس طرح سے بیان کیا گیا کہ یہی اصحاب پیغمبر بھی وہاں پر مدفون ہیں۔ عظمت اس کی یہ ہے کہ یہاں پر فقط خاص لوگ ایک فکر اور سوچ والے نہیں ہیں، بلکہ مختلف لوگ ہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی،
पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरबूत 3 तरह के लोग पाए जाते थे, या वो अज़वाज रसूल थी, या वो आले रसूल, और या अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ साथ असहाब रसूल। ये इस तरह की फिक्र पाई जाती है। इस जन्नतुल बकी को जो मकाम और फजीलत हासिल है वो तीनों की तीनों हासिल है। यानी यहाँ पर ये मकाम ऐसा है कि जहाँ पर आले रसूल भी मदफून है, असहाब रसूल भी मदफून है, और अज़वाज मुतहरात पैगंबर भी यहाँ पर मदफून है। इस एतबार से ये बहुत ही बाअज़मत मकाम बन जाता है कि ये एक ऐसी खास जगह है जहाँ पर तारीख़ इस्लाम के 5 मासूम हस्तियाँ मदफून हैं, जहाँ पर अगर कोई ऐसी हस्ती आ जाती है, जैसे मशहद मुक़द्दस है, वहाँ पर अकेले इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है, लेकिन वो मकाम आज दुनिया के सामने रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि लोग वहाँ पर आते हैं, ज़ियारत करते हैं, और किस तरह से अज़मत है वहाँ की। यहाँ पर यह है कि 5 मासूम हस्तियों का होना, और फिर उनकी एक अपनी अपनी अलग अलग फजीलत है। जनाब सैयदा का क्या किसी से ढका हुआ छुपा हुआ मकाम है? जनाब सैयदा बाअज़मत हस्ती हैं, और जनाब सैयदा का एक अपना मकाम है। और इसी तरह से बाकी देखिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कितनी बाज़मत है, कितनी फजीलत है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको इस अंदाज से फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, कि हसन और हुसैन नौजवानान जन्नत के सरदार हैं, और उनकी ज़ियारत को अपनी ज़ियारत करार दिया। और फिर इसी तरह से ये सिलसिला जारी और सारी रहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, ये 5 मासूम हस्तियाँ जन्नतुल बकी के अंदर मदफून हैं, और इनकी अपने अलग अलग एक इज्तिमाई ज़ियारत का सवाब लिखा हुआ है जो जन्नतुल बकी में। तो यकीनन जब जन्नतुल बकी में है तो जन्नतुल बकी का मकाम बुलंद होता है। जैसे करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर मदफून हुए तो वो करबला आम न रही, बल्कि करबला मुअल्ला कहलाने लगी। तो जहाँ पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आ जाएं वो जगह करबला मुअल्ला कहलाती है, और जहाँ पर जनाब सैयदा हों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम हों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हों, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम हों, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, जहाँ पर इतनी हस्तियाँ मौजूद हों, वो मकाम क्यों नहीं अर्श मुअल्ला होगा, वो अर्श मुअल्ला कहलाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये मकाम इंतहाई बाअज़मत है, फजीलत के एतबार से इसका कोई सानी नहीं है। अब यह है कि जब अज़मत इस तरह से है तो अब तारीखी दायरे में इसको देखते हैं कि तारीख ने इसके बारे में क्या कहा है। जब हज़रत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर यसरब तशरीफ़ लाते हैं, और यसरब तशरीफ़ लाने के बाद अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया वहाँ पर, तो यही जो बकी इलाका कहलाता है, इसके मुख्तलिफ नाम भी हैं। तकरीबन 3 नाम मारूफ हैं। एक बकी फ़कत कहलाता है, एक जन्नतुल बकी कहा जाता है, एक अल बकीउल गरकद ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये 3 मारूफ नाम हैं। बहरहाल बकीउल गरकद के हवाले से यह है कि जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं तो उस वक्त ये झाड़ी बूटियाँ और इस तरह से ये खाली जगह थी कि यहाँ पर कोई भी ख़ास चीज़ को, इस जगह को कोई अहमियत हासिल नहीं थी। लेकिन जब पैगंबर आए, तशरीफ़ लाए, जब आपके एक सहाबी इंतहाई जलीलुल कद्र, जब उनका विसाल हुआ, जिनका नाम हज़रत उस्मान, जो एक अजीम सहाबी हैं, एक खलीफा रसूल कहलाते हैं, तीसरे खलीफा है मुसलमानों के, एक वो उस्मान है, और एक उस्मान जिनका विसाल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुआ। उनकी पहली कब्र, क्योंकि 3 शाबान 3 हिजरी में उनका विसाल होता है, और उनकी पहली कब्र इस जन्नतुल बकी के अंदर बनाई जाती है। यानी इस तरह से आगाज़ हुआ। और फिर यह है कि उसके बाद जो कोई भी जिस सहाबी का, सहाबिया का, या अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिसका भी विसाल होता, वहाँ पर उसको दफन किया जाता।
اور یہاں پر یہ تھا کہ لوگ اپنے گھروں کو بھی بنا رہے تھے کہ اپنے گھر چھوٹے چھوٹے بنا کر یہ ہے کہ جب ان کا وصال ہو تو ان کی قبر وہیں پر بنائی جائے. اسی طرح سے بہت ہی مشہور گھر تھا اس دور میں حضرت عقیل کا، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے، حضرت علی علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی، ان کا گھر بھی وہاں پر موجود تھا. اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ تاریخی اعتبار سے بہت ہی اہم ہوا. اب جب دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر یہاں پر دفن ہونے والوں کی تعداد یوں بڑھنے لگی کہ جو بھی اسلامی مسلمان حالت میں، چاہے وہ صحابی ہوتے یا صحابیہ ہوتی یا اہل بیت علیہ السلام سے کوئی شخصیت ہوتی، ان کو وہاں پر دفن کیا جاتا. اب اگر تاریخوں کو الگ الگ طریقے سے دیکھا جائے تو وہی ہے کہ جب امہات المومنین کا تذکرہ آتا ہے تو یہاں پر ایک نہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج موجود تھیں وصال کے وقت بھی، اور اس سے پہلے بھی کئی کا وصال ہو چکا تھا. تو یہاں پر بعض ازواج رسول یہاں پر ان کی قبریں موجود ہیں، جن میں سے سر فہرست نام مثلا حضرت زینب بنت حزیمہ، یہ یہاں پر دفن ہے. حضرت ریحانہ بنت زبیر، یہ یہاں پر دفن ہے. حضرت ماریہ قتیبہ، یہ یہاں پر دفن ہے. حضرت زینب بنت جہش، یہ یہاں پر دفن ہے. ام حبیبہ بنت ابو سفیان، یہ ام حبیبہ، ان کا ہم انتہائی احترام کرتے ہیں کیونکہ یہ پیغمبر کی بہت ہی عظیم ترین ازواج میں سے ہے. گو کہ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں لیکن مقام رسالت کو پہچانتی تھی. ہم ان کا انتہائی احترام کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں معیار اس کا ذاتی کردار ہوا کرتا ہے، نہ معیار کسی کا بھائی ہونا ہوتا ہے، نہ کسی کا معیار کسی کی بیٹی یا کسی کا باپ، کوئی تعلق نہیں. ان عند اللہ اتقاکم، جس کا تقوی جتنا قوی ہوگا وہی اللہ کے نزدیک مقرب ہوگا، اور جو اللہ کے نزدیک مقرب ہوگا وہی عالم اسلام کے لیے مقرب ہوگا. تو عزیزان گرامی، اسی طرح سے حضرت سودہ، ان کی قبر مبارک بھی یہاں پر ہے، اور حضرت عائشہ بنت ابو بکر، ان کی قبر بھی یہاں پر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ازواج رسول ہیں کہ جو جنت البقیع کے اندر دفن ہے. آج ہم خاص ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، عالم اسلام اس چیز کو احساس کرے. اس کے علاوہ ختمیہ مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم، جن کا وصال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، وہ بھی یہاں پر دفن ہے. اور اسی طرح سے حضرت علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، جن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور اپنی زندگی میں ان کو حضرت فاطمہ بنت اسد کو ماں کہہ کے بلاتے تھے، یعنی ماں کا مقام رکھتے تھے، کیونکہ جناب فاطمہ بنت اسد نے پیغمبر کو پالا ہے. تو اتنی انتہائی باعظمت بی بی یہ بھی ہے. اور اسی طرح سے زوجہ حضرت علی علیہ السلام حضرت ام البنین، جن کا خود اپنا ذاتی نام بھی کیا ہے، فاطمہ ہے. حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی، ان کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے. اور حضرت حلیمہ سعدیہ، ان سے کون واقف نہیں ہے، یہ بھی انتہائی باعظمت ہستی ہے کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال اس دور میں کی. لوگوں نے تو صرف اس واقعے کو اس پس منظر میں لیا ہے کہ جی کوئی جناب پیغمبر کو اپنی گود میں لینے والا نہیں تھا اور حلیمہ سعدیہ نے اپنی گود میں لیا، اور پھر دوسرے بعض مسائل دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بنانے کی کوشش کی، جبکہ جناب حکیمہ سعدیہ ایک انتہائی برگزیدہ شخصیت تھی، اور انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچایا ہے. جو لوگ پیغمبر کو قتل کرنا چاہتے تھے ان سے بچا کر رکھا ہے، جیسے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر کا ہر مقام پر دفاع کیا اور دشمنوں سے بچایا، اسی طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی بچایا ہے، ان کا اپنا مقام بھی ہے. اسی طرح سے حضرت عاتقہ، عبداللہ بن جعفر، محمد بن حنفیہ یعنی حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے، عقیل بن ابو طالب، ان کی قبر مبارک کیا ہے، یہاں پر موجود ہیں. اسی طرح سے اصحاب پیغمبر بھی متعدد، یعنی جو بھی
جس کا بھی وصال ہوتا اس قبرستان میں دفنایا جاتا تھا جنت البقیع میں. اور پھر اصحاب پیغمبر ہی نہیں بلکہ تابعین اصحاب پیغمبر بھی موجود تھے، تبع تابعین. یعنی جب پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں سے 70,000 صالحین قیامت کے دن اٹھیں گے، تو 70,000. اب دیکھیں کہ یہاں پر صرف ایک نہیں، دو نہیں، کم سے کم 70,000 پیغمبر کی حدیث کے مطابق یہاں پر نیک اور صالح لوگ ہیں. اب یہ ہے عظمت اس مقام کی. جب عظمت اس مقام کی ہے تو اس کا احترام کتنا ہونا چاہیے تھا. جب ایک مومن کی قدر اور عظمت کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، تو جہاں پر اتنی عظیم ہستیاں موجود ہوں اس مقام کا کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کا احترام کتنا ہونا چاہیے. تو عزیزان گرامی، یہ اس اعتبار سے یہ ہوا کہ جہاں پر اسلام کا ایک قلعہ تھا، جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آتے اور دعائیں کیا کرتے تھے، اس مقام کے ساتھ کیا کیا گیا؟ یہ ایک بہت بڑی سازش کے ساتھ، اور یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا ایک حصہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا بہت بڑا پس منظر ہے. یہ صرف اور صرف ایسے نہیں ہوا کہ ایک وقت آیا اور فوراً یہ واقعہ رونما ہوا اور پھر بس یہ ایسے ہی ہو گیا. نہیں عزیزان گرامی، اس دور میں بہت بڑا ایک سلسلہ ہوا. عالم اسلام کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی گئی. استعماری قوتوں نے ہر طرح سے اسلام کو کچلنے کی کوشش کی اور ہر علاقے کے اندر ایک سازش کو رونما کیا اور اس پر یہ سلسلہ قائم کیا. جیسا اس دور میں بر صغیر پاک و ہند جو کہلاتا ہے آج، اس ایریے کے اندر ایک ایسا فتنہ کھڑا کیا جس کے احمدی فرقہ کہا جاتا ہے، قادیانی جسے کہا جاتا ہے. ان لوگوں کو وہاں پر پروان چڑھایا اور انہوں نے اپنا اسلام کے اوپر جو اقدامات کیے وہ سب کو معلوم ہے. گو کہ وہ اسلام سے بالکل آگاہ ہی نہیں تھے بلکہ اسلام کے مخالف تھے، لیکن نام اسلام کا استعمال کرتے تھے. اسی طرح سے مصر کے اندر ایک عقیدہ مہدویت کا اس دور میں چلا اور پھر وہ وہاں پر مسائل کھڑے ہوئے اور وہ فتنہ وہاں پر شروع ہو گیا. یہاں پر یہ ہے کہ جنت البقیع بہرحال تاریخی بہت ہی پس منظر ہے. میں خلاصہ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک خلافت عثمانیہ کا جو سلسلہ تھا، جو ترکوں کی حکومت تھی اور اسلامی حکومت خلافت کا سلسلہ قائم تھا. اول اسلام کے ساتھ ان کا اتصال تھا، اور یہ ہے کہ اس کو قدر کی نگاہ سے تمام مکاتب فکر دیکھتے تھے بلا تفریق. اب ان حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے تاکہ اسلام کو توڑا جائے، اور اس خلافت عثمانیہ کا جو حکومت کا سلسلہ ہے وہ فلسطین کے اوپر بھی تھا، مصر کے اوپر بھی اور دیگر مقامات پر بھی، اور یہ مقبوضہ حجاز جو آج ہے اس پر بھی، حجاز پر بھی ان کی حکومت تھی. اس حجاز پر حکومت پر یہ ہے کہ اب سازش کی گئی کہ اسلام کو کیسے توڑا جائے. یہ کئی دفعہ حملہ ہوا تھا. اب یہ ہے کہ اس کا پس منظر بالکل الگ تھلگ ہے. میں اگر تفصیل میں جاؤں تو بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس دور میں نجد جو علاقہ کہلاتا ہے، اس نجد میں ایک قبیلہ الگ سے تھا، اور ایک شخص نے تعلیم دین کو سیکھنے کے لیے اسلامی لبادہ اوڑا اور مسلمانوں کے جو مرکز تھے وہاں جا کر تعلیم کو حاصل کیا. حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو پہلے نمبر پر وہ یہ کہتا تھا، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ احمد بن حنبل کی فقہ پر عمل کرنے والا تھا. احمد بن حنبل کی فقہ مسلمانوں کے ایک امام کہلاتے ہیں، ان کی فقہ پر چلتا رہا. لیکن پھر بالآخر اس نے وہ فقہ کو بھی چھوڑا اور اپنا ایک نام بلند کیا، اور تاریخ کے اندر مرقوم ہے کہ وہ اپنے جب تفسیر میں جاتا یا قرآن کی حدیث میں جاتا، اس طرح سے سب چیزوں میں جاتا، تو وہ اپنی ایک رائے قائم کرنے لگا جسے محمد کے نام سے پہچانا جاتا. اور ادھر سے محمد بن عبد الوہاب، یہ نجد کے اندر ان کا کام کیا تھا؟ لوٹ مار اور یہ سارا سلسلہ کرنا. اب انہوں نے مل کر ایک سلسلہ قائم کیا کہ اب کیا کیا جائے. بہرحال میں نے کہا کہ مختصر کر رہا ہوں. انہوں نے ایک سلسلہ یہ قائم کیا کہ بالآخر اس پر حکومت کی جائے. اور اس دور میں برطانیہ حکومت نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ ان لوگوں کی پشت بنائی کی، اور ان لوگوں کی پشت بنائی کرنے کے بعد یہ ہے کہ ساتھ مکمل دیا. ادھر سے میں نے عرض کیا ہے کہ بر صغیر کے اندر ایک الگ فتنہ کھڑا کر دیا،
مصر کے اندر الگ فتنہ کھڑا کیا، اور پھر یہ ہے کہ عربوں کے اندر یہ انہوں نے الگ سے مسائل کو کھڑا کیا۔ یہ پھر حملہ آور نئی سے ایک دفعہ کربلا پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کربلا کو انہوں نے اس انداز سے تاراج کیا کیونکہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس جگہ تھی، تو لوگ یہاں پر انتہائی قیمتی چیزیں چڑھایا کرتے تھے اور وہ وہاں پر موجود تھی۔ کربلا کو انہوں نے لوٹا، اور پھر جب یہ نجف کی طرف بڑھے تو نجف لوگوں نے وہاں پر مقابلہ کیا اور روک دیا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ مسمار کی حد تک کربلا کو نہیں یہ نقصان پہنچا سکے وہاں کے لوگوں کی مزاحمت کی وجہ سے۔ تو یہ ہے کہ کربلا ان کے مسماری سے تو محفوظ رہی، لیکن انہوں نے دوبارہ حملہ کہاں کر دیا؟ انہوں نے دوبارہ حملہ کیا مدینے کے اوپر، اور مدینے اور مکہ اور اسی طرح سے جدہ میں آ کر آپ دیکھیے کہ یہ انسانیت کہاں تک گئی، کہ جدہ میں جو جدہ انسانیت ہیں حضرت حوا علیہ السلام، یہ ہستی ان کی قبر کو وہاں پر انہوں نے مسمار کیا۔ اور پھر اس دور میں ایک جو قاضی القضات تھا سلیم بن بلحید، اس ملعون نے جو کام کیا وہی کام کیا کہ جو قاضی الشریح نے کام کیا تھا۔ جیسے قتل کا فتویٰ تھا امام حسین علیہ السلام کے، اسی طرح سے اس نے بھی اس دور میں یہ فتویٰ جاری کیا۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے قتل کا فتویٰ کوفہ سے جاری ہوا تھا 60 ہجری میں، اب اسی طرح سے یہ ہے کہ قاضی سلیم بن بلحید نے بھی یہ فتویٰ جاری کیا کہ ان مقامات کو مسمار کر دیا جائے۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے مدینے پر حملہ آ کر کیا۔ جب انہوں نے مدینے پر حملہ کیا ہے تو یہاں پر بہت بڑا جانی نقصان ہوا، بہت زیادہ۔ ایسا نہیں کہ یہ لوگ آئے اور آتے ہی انہوں نے حملہ کیا اور بس سارا چیز مزاحمت نہیں ہوئی، ایسا نہیں، بلکہ تاریخ نے لکھا ہے 4,000 سے مراد کم 4,000 ایک دن میں اسی مدینہ میں شہید کر دیے گئے۔ مدینے کی تاریخ بہت سنگین ہے، بہت سخت ہے، اور انتہائی دردناک تاریخ ہے۔ نہ جانے کس دور میں کب اس مدینے کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، اور تاریخ مسلسل اسی طرح سے رہی۔ پیغمبر کا دور ہو تب بھی، پیغمبر کے بعد مدینے میں کیا کچھ ہوا، اور یزید ملعون کے دور میں کیا کچھ وہاں پر ہوا کہ اسی مدینے کو تاراج کیا گیا۔ اس دور میں بھی انتہائی مظلومیت کے ساتھ مدینے کے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ تو عزیزان گرامی، یہی پھر جب مدینے پر حملہ کیا اور یہاں پر 4,000 میں نے کہا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں شہید لوگ ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ جنت البقیع کو منہدم کر دیا گیا۔ ایک زمانے تک قبروں کے نشان تک ہٹا دیے گئے تھے، قبروں کے نشان بھی نہیں تھے۔ پھر اس میں ہمارے لوگوں کے بزرگوں کی کوششیں، محنتیں جنہوں نے مسلسل جاری رکھی، اور اس نتیجے میں یہ ہے کہ جو آج آپ کو قبر کے بعض نشان نظر آ رہے ہیں، یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن آج ہم عالم اسلام سے پوچھنا چاہتے ہیں، تعصب کی نگاہ سے نہیں دیکھیے گا، کسی خاص مسئلے کی بنا پر نہیں دیکھے گا، صرف یہ دیکھے کیا اہل بیت علیہ السلام پیغمبر آپ کے ہاں محترم ہیں یا نہیں ہیں، اصحاب پیغمبر آپ کے ہاں محترم ہیں یا نہیں ہیں، ازواج پیغمبر آپ کے ہاں محترم ہیں یا نہیں ہیں، تابعین، تبع تابعین، جید علماء، فقہا وہاں پر دفن ہیں۔ یہ تمام کے تمام وہ ہستیاں ہیں، 70,000 وہاں پر عظیم ہستیاں ہیں، ان لوگوں کی قبریں ہیں۔ کیا یہی بنتا ہے حق؟ سوال ہے 2-4 والے۔ اگر جائز ہے سب قبروں کو مٹانا، تو پھر بعض بزرگوں کی قبریں آج باقی کیوں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو؟ ہم اعتراض نہیں کر رہے، سوال کر رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کے ہاں یہ ہے کہ ہر مذہب اور مسلک کے ہاں جو بھی ان کے بزرگ ہیں، چاہے وہ ان کا وہ امام فقی ہو، آج دیکھیے نیٹ پر لکھیے جو امام اربع کہلاتے ہیں، اہل سنت کے 4 امام ہیں، ان کی قبریں کیسے ہیں؟ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، خلفاء جو گزرے ہیں ان کی قبریں آج بھی بعض جگہوں پر موجود ہیں، ہم ان کو احترام سے دیکھتے ہیں، سب کا یہ اتفاق۔ تو اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہی ہستیاں کہ جو انتہائی محترم ہیں، اب یہ ہے کہ کیا ان کی قبریں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر قبر مسمار کرنا صحیح ہے
تو باقیوں کو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بلاخر ان کا مقام کہیں بھی اہل بیت اور اصحاب پیغمبر اور ازواج پیغمبر سے زیادہ نہیں ہے، تو ان کو مسمار کیا جا سکتا ہے تو ان کو کیوں نہیں کیا جاتا؟ سوال ہے ہمارا، ہمیں اس طرح سے کہ اور اگر نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک شخصیت انتہائی محترم ہے ہر مذہب کے لیے، مسلک کے لیے، تو پھر جنت البقیع کو کیوں مسمار کیا؟ آج مسلمان کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ایک پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ کسی خاص مسلک پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی وہ صحاب پیغمبر کو نہیں مانتے، آؤ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں، اگر اہل بیت کا احترام نہیں کرتے چلو مل کر اصحاب پیغمبر کی قبروں کو احیا کرتے ہیں، ان کو دوبارہ تعمیر کریں۔ اہل بیت علیہ السلام کی قبریں ہیں، ان کو احیا کیا جائے۔ ازواج رسول ہے، کہا جاتا ہے جی ازواج رسول کا احترام نعوذ باللہ نہیں کرتے۔ یہ سب کے سب بہتان اور پروپوگنڈا ہے۔ ہم آل رسول کا بھی احترام کرتے ہیں، اصحاب رسول کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ازواج رسول کا بھی احترام کرتے ہیں، اور تمام مکاتب فکر سے اتفاق پر متفق ہے۔ تو پھر جب یہ سب کے نزدیک انتہائی محترم ہے تو پھر عزیزو مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ بڑھنا ہوگا، بڑھنے کی ضرورت ہے، خالی الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہم احترام نہیں کرتے، تم جا کر اصحاب پیغمبر کی قبروں کو مسمار کرو اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ، تم ازواج پیغمبر کی قبر پر بلڈوزر چلاؤ اور مسلمان کہلاؤ۔ انسان کے اندر کوئی دین ہونا چاہیے، کوئی مذہب ہونا چاہیے، کوئی شرافت ہونی چاہیے، کچھ تو ہو۔ خالی فتوے لگانا، کسی کے اوپر مورد الزام لگانا، آج کوئی اگر کسی زبان میں کسی طرح سے کوئی بات کہہ دیتا ہے، تمہیں اس چیز کا پروپوگنڈا مل جاتا ہے اور تمہیں اعتراض کرنے لگ جاتے ہو۔ آؤ مل کر اصحاب پیغمبر کی قبریں ہیں، مسمار ہوئی ہیں، چلو مقابلہ کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ صرف اور صرف ایک الزام ہے اور افتراء کرنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ تمام مکاتب فکر اصحاب پیغمبر، آل پیغمبر، ازواج پیغمبر کا احترام کرتے ہیں، مل کر چلیں جنت البقیع کو آباد کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ آل سعود کو بھی یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ تم سے بڑے بڑے اور بدترین لوگ تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ تک مسمار کیا تھا، لیکن آج تاریخ میں ان کا نام نہیں ہے، اور خانہ کعبہ بھی آج موجود ہے۔ جنت البقیع کو تم نے مسمار کر رکھا ہے، لیکن یہ آج تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے۔ جب یزید کی حکومت نہ رہی کہ وہ فرعون جتنی حکومت رکھنے والا، دنیا کے 2/3 حصے پر حکومت کرنے والا، آج وہ کہاں ہے اس کا تخت و تاج؟ تم ایک خاص خطے پر قبضہ کر کے تم اسلام کا اس عظیم چیز کو تم نے مسمار کر دیا اور اتنا بڑا ظلم کیا۔ تو عزیزان گرامی، میں تمام مکاتب فکر کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آؤ مل کر اتحاد کے نام پر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہمارے آگے چلیں یا ہم آگے چلائیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ ہم مل کر اس کام کو کریں کہ جہاں پر یہ ہے کہ اسلام کے وہ تاریخی مقام ہے کہ جہاں پر اس انداز سے ظلم ڈھایا جاتا ہے، تو یہ دشمن ایک سازش کے تحت اسلام کو اسلام سے دور کر رہا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ان کا مقابلہ کریں جو یہ کہتے اور افتراء کرتے ہیں کہ جی ایک مذہب جو ہے کہ وہ اصحاب پیغمبر کا احترام نہیں کرتے۔ جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ آؤ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے کیا تمہارا یہی اسلام ہے؟ دیکھیے آج میڈیا کا دور ہے، آج ہر چیز واضح ہے، کوئی چھینکتا بھی ہے تو اس کی خبر مل جاتی ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، کورونا کے مسائل چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرنے والوں کی تعداد ایک ایک فرد کی بتائی جاتی ہے کہ آج اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے سو، اتنے افراد ہو گئے۔ تو یہ عزیزو، یہ میڈیا کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، اب اس میں افتراق میں نہ پڑیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے نزدیک کیا یہی اسلام ہے کہ وہاں پر کلب کھولے جا رہے، مندر بنائے جا رہے، شراب خانے کھولے جا رہے، اور کچھ نہ جانے کیسے کیسے کام کیے جا رہے کہ جو انسان بیان نہیں کر سکتا، زبان زیب نہیں دیتی، کہ وہ مقام وحی، وہ سرزمین کے جہاں پر وحی کا نزول ہوتا رہا، وہاں شیطنت کے اڈے بنائے جا رہے۔ کیا وہ اسلام میں جائز ہے؟ وہ جو کل تک اس خاص جگہ کا نام لے لے کر ان کے نعرے لگاتے تھے، اسلام کی باتیں کرتے تھے، کیا آج ان کی آنکھیں بند ہو گئی؟ کیا ان کو آج کچھ نظر نہیں آ رہا
کیا یہ جنت البقیع کے اندر اصحاب پیغمبر، اہل بیت پیغمبر، ازواج پیغمبر کی قبریں ان کو شریعت سے باہر نظر آئیں؟ اور جو یہ خود کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اسلام ہے؟ عزیزان گرامی، کسی کے دھوکے میں نہ آئے. سادہ مسلمانوں کو استعمال کر کے انہوں نے یہ تفرقہ ایجاد کیا ہے. آج کے دن میں اتحاد کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے. ہم سب مل کر مقبوضہ حجاز کو، جو وادی مقدس حجاز ہے، جو پیغمبر نے جس کا نام حجاز رکھا، اور اسے تاریخی اعتبار سے اس کی عظیم عظمت ہے، اور بیت المقدس سے بھی زیادہ یہ ہمارے لیے مقدس مقام ہے، اس مقام کی آزاد کروانے کی ضرورت ہے. یا اس کو اسی طرح سے آباد کیا جائے جیسے اس سے پہلے آباد تھا، یا یہ ہے کہ ان سے آزاد کروایا جائے. تو عزیزو، یہ ہے کہ درد بھری کہانی ہے آج کی تاریخ کی. اگر کسی کے دل میں ذرا بھی پیغمبر کا احترام ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ ان سے جڑی ہوئی ان شخصیات کے آج غم میں غمگین ہو جائے. آج جنت البقیع کو انہوں نے جب منہدم کیا تو فقط اور فقط وہ دن ہی غم والا نہیں تھا، بلکہ وہ تاریخ انتہائی ثبت ہو کر رہ گئی. عزیزو، بہت غم کا دن ہے. دنیا یہ کہتی ہے کہ جناب سیدہ پر کیسے ظلم ہو گئے، انکار کر دیتے ہیں. بھائیو، یہ تو ہمارے سامنے کا واقعہ ہے. آج کسی کا باپ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی اچھی قبر، نیک اولاد اس کی اچھی قبر بناتی ہے، تختی لگاتی ہے، اور اس کے اوپر صاحباں بنا دیتی ہے اگر اس کی حیثیت ہوتی ہے. آج کوئی اللہ کا نیک ولی دنیا سے جاتا ہے، اس کی بھی قبر بنائی جاتی ہے، اس کے چاہنے والے بنا لیتے ہیں. اور وہ جناب سیدہ، اس کی قبر آج تمہاری نظروں کے سامنے ہے. عزیزو، کیا ہی کہا جاتا ہے کہ شام ہوتی ہے اور جنت البقیع میں ہزاروں بلب وہاں پر روشن کیے جاتے ہیں، لیکن عزیزو اس قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہوتا. محسن نقوی مرحوم شہید یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے چاند سے اس وجہ سے بھی محبت ہے کہ یہ تنہا چراغ ہے جو جناب سیدہ کی قبر پر جلتا ہے اور جناب سیدہ کی قبر پر روشنی کرتا ہے. عزیزو، یہی جناب سیدہ کی قبر مبارک جو زندگی میں انہوں نے مصیبتیں برداشت کی ہے، تاریخ اس کو بھی بیان کرتی ہے، انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن یہ واقعات تو تمہارے سامنے ہے. مسلمانوں، تو جیسے رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، کیا اسلام یہی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی نے دین پہنچایا ہو اور اس کی اولاد کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے؟ اور اس سے درد بھرا جملہ یہ کہا جاتا ہے، عزیزو، یہ آج ہم ساری زندگی رو رہے ہیں کہ روز عاشور میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا. یہ درد بھری کہانی ہے. لیکن اے عزیزو، جس طرح سے کربلا میں وہاں پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، اسی طرح سے جنت البقیع میں جناب سیدہ کی قبر پر بلڈوزر پھیرائے گئے اور جا کر منہدم کیا گیا. ہاں عزیزو، وہ بھی واقعہ یاد ہے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب جناب سیدہ کا وصال ہوا تو علی علیہ السلام نے 40 قبریں بنائی تھی، اور پیغمبر کے وصیت کے مطابق کیونکہ بہت مشکلات سامنے آنا تھی تو وہاں پر یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے قبر کا نشان بنایا اور اس کو ختم کیا. اور عزیزو، جب کسی نے کہا کہ ہم جناب سیدہ کی قبر کو اکھاڑیں گے اور نکال کے جنازے کو ہم دوبارہ جنازہ ادا کریں گے، ایک مرتبہ وہی علی کہ جو گھر میں خاموش بیٹھا ہوا تھا تلوار کھینچ کے کھڑا ہو گیا اور فرمایا، تم میں سے کسی ایک میں بھی اگر جرت ہے تو اس خط کو کراس کر کے دکھاؤ. یہاں پر علی علیہ السلام نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور قبر کی حفاظت کی. اب مجھے نہیں معلوم کہ وقت کے امام مہدی علیہ السلام پر کیا گزر رہی ہوگی جب انہوں نے جناب سیدہ کی قبر پر بلڈوزر چلائے ہوں گے، جب جناب سیدہ کی اولاد پر، امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر پر، ارے جس نے کوفہ اور شام میں بڑی مصیبتیں دیکھی، ان کی قبر پر جب بلڈوزر چلایا ہوگا. ارے امام باقر جس نے اسلام کو پھیلایا، اسلام کو بچایا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر پر جب انہوں ظالموں نے ظلم کیے ہوں
ہوں گے، امام زمانہ کی دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہاں عزادارو، بس آج کا دن انتہائی غمگین دن ہے، لیکن انتظار ہے اس ہستی کا جب ایک ہستی آنے والی آئے گی جس پر سب کا عقیدہ ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا المہدی من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد میں سے، اسی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا جس کی قبر کو مسمار کیا ہے۔ جب وہ ظہور فرمائیں گے، ظہور کرنے کے بعد ایک دفعہ مکہ سے ظہور کر کے آپ واپس آئیں گے مدینے، مدینے آنے کے بعد عزاداروں ملتا ہے اس انداز سے کہ ایک مرتبہ آ کر اپنی جدہ کی اس ٹوٹی ہوئی قبر پر یہ کہیں گے السلام علیک یا اماں، اے میری جدہ آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ سلام کریں گے عزاداروں، ایک مرتبہ ملتا یہ ہے کہ قبر بطول شگافتہ ہو جائے گی اور قبر سے باہر آ کر ایک مرتبہ امام مہدی کو گلے لگا کر فرمائیں گی اے میرے مہدی، اے میرے لال، اگر تمہارا ظہور ہو چکا ہے تو بس مجھ پر ایک منت گزاری کر دے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو جاؤ شام کی طرف کسی سواری کو بھیج کر میری بیٹی زینب کو بلا دو۔ ارے میں نے ایسے سنا ہے کہ سکے بھائی کی لاش سے ایسے گزری جیسے کچھ بھی نہیں لگتا تھا، جس نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام ظالموں کے درے سہے اور اس طرح سے ام المصائب بن گئی۔ اے میرے لال مہدی مجھے اس سے ملا دیجئے، جنت البقیع کو میرے مولا و آقا امام مہدی علیہ السلام روشن کریں گے، آباد کریں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے پروردگار عالم، تجھے واسطہ ہے جنت البقیع کے اندر مدفون ان شخصیات کا، پروردگار عالم اس جنت البقیع کو جلد از جلد بہترین طریقے سے آباد فرما۔ اے پروردگار عالم، جو بھی عالم اسلام میں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے لیکن جنت البقیع کے حوالے سے اس کا دل جلتا ہے اور وہ دیکھ کر برداشت نہیں کرتا اور دعا کرتا ہے کہ یہ جنت البقیع آباد ہو، اور کوشش کرتا ہے پروردگار عالم ان سب کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم، عالم اسلام کو پیار، محبت، خلوص اور اتحاد کے ساتھ زندگیاں آباد کرنے کی اور زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، جو عالم اسلام میں سازش کرتے ہیں اور بالخصوص اسلام کے اہم مقامات کا احترام جو ہے اس کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، پروردگار عالم ان سازش گزاروں کو نیست و نابود فرما۔ اے پروردگار عالم، جو کوئی بھی جس زمانے بھی اسلام کی کوئی خدمت کر ہے اس کی خدمت کو قبول فرما، اور جو کوئی بھی اسلام کی نابودی کی بات کرتا ہے پروردگار عالم ان سب کو نیست و نابود فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمارے آج جنت البقیع کا دن ہے، ہماری سب سے بڑی دعا یہی پروردگار عالم امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین کا ہو کہیں ذکر کوئی بات چلے